بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر. آج ہے 3 جون اور دن ہے منگل کا. اس ولاگ میں 2 اہم نوعیت کی خبریں ہیں جن کا تعلق فیلڈ مارشل سے ہے، اور آنے والے دنوں میں یہی خبریں فیلڈ مارشل کے لیے وبال جان بن سکتی ہیں، کیونکہ بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیے ہوئے، اور عمران خان تقریباً 3.5 پونے 4 سال حکومت میں رہے، اور پنجاب میں عثمان بزدار حکومت میں رہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت تھی، بلوچستان میں ان کی حکومت تھی، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، لیکن ابھی تک ایک بھی کوئی مالیاتی سکینڈل سامنے نہیں آیا. نہ ہی نیب پکڑ سکی، نہ ہی FIA، نہ ہی کوئی اینٹی کرپشن، اور نہ ہی کوئی اور ادارہ ان کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ لا سکا. لیکن پچھلے 3 سالوں میں خاص طور پہ امپورٹڈ سرکار اور اس کے بعد پھر نگراں سرکار، ان کے دور کے بہت بڑے بڑے مالیاتی سکینڈل منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور بڑی بڑی آڈٹ رپورٹس آ رہی ہیں جس میں اربوں روپے کے غبن سامنے آ رہے ہیں، اور اربوں روپے کی امبیزلمنٹ، بے ضابطگیاں، اور مطالبہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ان کو ریکور کیا جائے. وہ کس کے کھاتے میں گئے، کس نے یہ سب کچھ کیا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ اور بھی اچھی خبریں ہو جائیں، اور وہ کیونکہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو صورتحال ہے وہ بدستور کشیدہ ہے. بظاہر آپ جو بھی کہتے رہیں، آپ اپنے شادیانے بجاتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارت بدستور ہم پہ حملے کر رہا ہے. اس نے آپریشن سندور نہیں روکا، وہ ابھی جارحیت بھی کر رہا ہے، وہ بدامنی بھی پھیلا رہا ہے، اور ہماری فورسز پہ اور حملوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے. تو اس سچویشن میں وفود آلریڈی گئے ہوئے ہیں، بھارت نے بھی بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم نے بہت دیر بعد بھیجے، اور ہمارے وفود جو ہیں وہ سرکاری وفود ہیں، اس میں اپوزیشن کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہے. ایک وفد جو ہے وہ واشنگٹن، نیو یارک پہنچا ہوا جی، اور وہ بلاول بھٹو کی سربراہی میں بلاول بھٹو کی سربراہی میں ہے، جبکہ دوسرا طارق فاطمی صاحب کی سربراہی میں رشیا جو ہے وہ گیا ہوا ہے جی. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے یہ گفتن نشستن برخاستند ہے، یا پھر وہاں سے کچھ لے کے بھی آتے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے جو پاکستانی وفد آیا ہوا ہے وہ تجارت کے لیے بات چیت کرنے کے لیے آیا ہے. اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے، بھارتی جارحیت ہے، اور ہمارا جو پانی انہوں نے بند کیا ہوا ہے، کیا اس سے بھی متعلق کوئی بات ہوگی؟ کیا کشمیر کے مسئلے پر کوئی بات چیت آگے بڑھے گی، یا پھر آنے والے دنوں میں پاک بھارت جنگ اور اس کے دوران ہونے والے نقصانات کی صحیح خبریں اگر آنا شروع ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال جو پہلی خبر آئی ہے جی وہ ہے پاک فضائیہ کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کے بعد سفارتی سطح پر بھارت کی رسوائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے کے لیے بھیجے گئے تمام وفود کو کسی بھی ملک سے حمایت حاصل کرنے میں تاحال ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں نے خود ایک گفتگو سنی غلام نبی آزاد کی بحرین میں. وہ بہت ہی زہر اگل رہے تھے اور ایک بے تکے قسم کے الزامات لگا رہے تھے، اور لیکن وہ طے کیے ہوئے تھے کہ پاکستان کو اس میں شامل کیا جائے، اور بس آپ پاکستان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیں. اس طریقے سے صدر ٹرمپ نے ایپل کے بعد ٹیسلا کو بھی کہا ہے کہ وہ بھارت میں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے سے منع کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں. بھارتی ہیوی انڈسٹری کے وزیر HD کمار سوامی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ٹیسلا نے بھارت میں فی الوقت مینوفیکچرنگ کے بجائے صرف شو رومز کھولنے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے، دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا دھچکا لگا ہے بھارت کو، اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کے انکل کو، وہ بہت زیادہ شدید دھچکا لگا ہے، اور کینیڈا کی میزبانی میں ہونے والی G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کو مدعو نہیں کیا گیا، ان کو دعوت نامہ نہیں بھیجا گیا. اور غیر ملکی جریدے کی رپورٹ ہے کہ جس میں سکھ تنظیموں نے کینیڈین حکومت سے درخواست کی تھی کہ وہ بھارتی ایجنسیاں کینیڈین شہریوں کے قتل میں ملوث ہیں، اس لیے مودی کو G7 سربراہی اجلاس میں
मदु न किया जाए। और फिल वक्त ये लगता है कि उनका ये मुतालबा सिख कम्युनिटी का मान लिया गया है और 15 से 17 जून तक होने वाले इजलास का दावतनामा ताहाल भारत को मौसूल नहीं हुआ। और भारतीय मीडिया ने ये बयानियाँ अभी से बनाना शुरू कर दिया है कि मोदी 2019 के बाद पहली बार इस इजलास में शरीक नहीं होंगे, क्योंकि इसकी मेज़बानी कनाडा कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि कनाडा ने उनको इनवाइट ही नहीं किया, क्योंकि कनाडा ने काफ़ी लंबी चार्जशीट इनके खिलाफ की हुई है जब से सिख रहनुमा का वहाँ पे कत्ल हुआ है, और उसमें भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने की जो है वो इतलाआत मौजूद हैं। इसके अलावा जनाब दूसरी खबर ये है कि सिविल सर्विस के लोग इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफ़ा दे के नौकरियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम करना चाहते हैं। और इसके लिए सलमान शाह राशिदी, जो कि इंफॉर्मेशन ग्रुप के थे ग्रेड 18 के, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और साथ ही ट्वीट किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होकर PTI के शुबा इत्तलाआत में खदमात सरअंजाम देना चाहता हूँ और इसके लिए मेरी जो सलाहियतें हैं, मेरी तवानाइयाँ हैं, वो इसके लिए हाज़िर हैं। तो ये भी सामने आ रही हैं जी चीज़ें। इसके अलावा जो अगली खबर है वो है जी फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब के लिए बहुत ही ऐसी खबर है कि अभी से उनके लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले SIFC एक बनाई थी जिसका मकसद था, एक ऐसी कौंसिल बनाई थी कि ये बैरूनी सरमायाकारी लेकर आएगी और बैरूनी सरमायाकारों को फैसिलिटेट करेगी। लेकिन तकरीबन 2 साल से ज़्यादा, 2.5 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका। SIFC के ज़ेरे इंतज़ाम, ज़ेरे एहतमाम उस फोरम से कोई $1 भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए नहीं आया। अब SIFC तो आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा, क्योंकि वो बयानिया तो ख़त्म हो चुका। अब एक नया बयानिया आ रहा है और वो है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो काउंसिल का। लेकिन इसके बारे में कल एक अहम नौयत के इंकशाफात हुए। सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास था। ये है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम ने क्रिप्टो काउंसिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सेनेट कमेटी की जो स्टैंडिंग कमेटी है उनके चेयरपर्सन हैं पलविशा खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनकी सदारत में ये इजलास हुआ है पार्लियामेंट लॉजेस में, और उसमें क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन पर सेक्रेटरी IT टेलीकॉम ने ब्रीफिंग दी और उसमें बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं जी। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है तमाम के तमाम अरकान ने, खा वो हुकूमत से ताल्लुक़ था या अपोजिशन से था। सेनेटर हमायूं महमद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और कामरान मुर्तज़ा जो कि JUI के हैं, उन्होंने कहा है कि कौंसल से मुतालिक कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं और इससे मुतालिक पहले हमें मुतमईन किया जाए। जिस पर सेक्रेटरी IT एंड टेलीकॉम ने कहा कि नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर ख़जाना हैं और मैं बतौर सेक्रेटरी IT इसका मेंबर हूं। यानी कि उन्होंने अपनी जान छुड़वा ली कि मैं तो बालिहाज़ ओहदा एक सेक्रेटरी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूं। असल सवालात आपने पूछने हैं तो वो वज़ीर ख़जाना से पूछें। सेनेटर अफनानुल्लाह जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज से है, उन्होंने कहा कि डिजिटल असासों पर मैं पार्लियामेंट में बिल लेकर आया था। मैंने 3 माह लगाकर ये बिल बनाया। हुकूमत ने मेरे बिल को ख़त्म करके खुद ही इस पर कौंसल ले आए हैं। यानी सेनेटर अफानुल्लाह हुकूमती सेनेटर ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने, यानी कि उन्हीं की जमात ने, शहबाज हुकूमत ने उनका बिल कैंसिल कर दिया। अब वो कौंसल बनाकर ले आए हैं। और सेक्रेटरी IT ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है। हम इस काउंसिल में महज IT के मुतालिक किरदार अदा कर रहे हैं और वजारत IT एंड टेलीकॉम रेगुलेट करना नहीं है इसका काम। तो सेनेटर हमायूं महमद ने पूछा कि क्या वज़ीर आज़म के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कोई काउंसिल बन सकती है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि हर काउंसिल के पीछे कोई कानून मौजूद होता है। क्या क्रिप्टो काउंसिल के पीछे कोई कानून है? अगर कोई बड़ा फ्रॉड, धोखा हो जाए
تو کون ذمہ دار ہوگا؟ اگر کوئی ملک میں کرپٹو سے متعلق مسئلہ پیش آئے تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ سینیٹر عفنان اللہ نے، جو کہ حکومتی سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ کرپٹو کونسل کو وزارت آئی ٹی ٹیلی کام کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ وزارت خزانہ تو اپنا کام نہیں ٹھیک کر پا رہی اور ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی، تو وہ کرپٹو تو آئی ٹی کا مینڈیٹ ہے، اسے دیا ہی کیوں گیا؟ تو اس لیے اجلاس میں وزارت خزانہ کے حکام کو طلب کر لیا گیا ہے آئندہ اجلاس میں، اور وہ اس سے متعلق بریف کریں گے۔ اب یہ جو ہے جی کرپٹو اور بلاک چین سے متعلق معاملہ، یہ ایک جو ماہرین کہہ رہے ہیں، میں تو جو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، کل بھی کچھ ٹیلی ویژن چینلز پہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک ٹرک کی ایسی بتی ہے جس کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کے پاس سرکار کے پاس کوئی اپنا ویژن نہیں ہے، کوئی ان کے پاس اپنا اکانومی کا ایجنڈا نہیں ہے۔ پہلے SIFC کے ٹرک کی بتی تھی اور اس کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ $100 ارب کی سرمایہ کاری ہوگی، جبکہ ایک ڈالر کی بھی سرمایہ کاری نہیں ہو سکی۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بلاک چین اور کرپٹو کونسل جو ہے وہ کرپٹو کرنسی میں اور بلاک چین اور یہ کرپٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے اس میں بلینز ڈالرز لے کے آئے گی، اربوں ڈالر لے کر آئے گی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی از خود ایک وہ ہے سہانا خواب ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے۔ میں فیلڈ مارشل سے صرف اتنا کہوں گا کہ جناب آپ اپنے اصل کام کی طرف لوٹ جائیں، تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ پھر بھی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے اصل کام کو چھوڑ کر ان کاموں میں آپ پڑ گئے تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، تو ایسا کہیں کہ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی جو اگلی خبر ہے وہ ہے پنجاب حکومت سے متعلق ایک نیا سکیم جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نقوی سرکار۔ آڈٹ رپورٹ ہے 2023-24 کی۔ ایک آڈٹ رپورٹ میں نے پچھلے ولاگ میں شیئر کی اور ایک اس میں ولاگ میں بھی ہے۔ یہ ہے سال 2023-24 کا مالی بے ضابطگیوں کا معاملہ ہے، اور آڈیٹر جنرل پنجاب کی جانب سے نگراں حکومت کے دور میں کیے گئے اخراجات کا آڈٹ کیا تو پتہ چلا کہ کئی محکموں میں کرپشن اور بدعنوانی کے سنگین کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کو ہمارے دوست ہیں زاہد گشکوری، انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ محکمہ خوراک پنجاب میں مجموعی طور پر 1.65 ارب کا غبن اور فراڈ سامنے آیا ہے۔ ڈی جی خان کے مختلف فوڈ سینٹرز پر 84 کروڑ روپے کا غبن، لاہور میں محکمہ خوراک 78.50 کروڑ کا غبن اور فراڈ رپورٹ کیا، اور فلور ملز کو فراہم کی جانے والی گندم 30 کروڑ روپے کا غبن ریکارڈ کیا گیا۔ رمضان پیکج اور سستا آٹا اسکیم میں 4 فلور ملز نے مبینہ طور پر 20 کروڑ روپے خرد برد کیے، اور آڈٹ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری گندم لینے والی ان فلور ملز نے مجموعی طور پر 40 کروڑ روپے کا نقصان سرکار کو پہنچایا، اور محکمہ خوراک میں 91 کروڑ روپے مالیت کی 74 لاکھ ٹن درآمدی گندم کے غائب ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ یعنی تقریباً 1 ارب روپے کی گندم جو کہ باہر سے آئی تھی وہ غائب ہو گئی، اور یہ سب کچھ ہوا نگراں دور نقوی سرکار کے زمانے میں۔ اور اسی طریقے سے آڈٹ رپورٹ میں عبدالسلام خان اسکول لاہور کا ایک منصوبہ، اس پہ بھی جعلی دستاویزات کے ذریعے 78 کروڑ روپے کے فراڈ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اور خانیوال لودھرا میں روڈ کی تعمیر کے لیے جعلی زمین خریداری کلیم 4 کروڑ روپے کا غبن رپورٹ ہوا ہے۔ اس طریقے سے ہر طرف جس طرف بھی آپ نظر اٹھائیں پنجاب میں غبن ہی غبن، کرپشن ہی کرپشن، مالی بے ضابطگیاں آڈٹ رپورٹ میں نظر آ رہی ہیں۔ کل 2981 ارب روپے کے حکومتی کھاتوں میں سے ابھی تک صرف 619 ارب روپے کا آڈٹ کیا گیا ہے، جس میں اربوں روپے کے غبن اور بے ضابطگیاں اور فراڈ سامنے آ چکے ہیں جی، جس میں مختلف نوعیت کے 50 کیسز میں
25 अरब रुपए की रिकवरी की सिफारिश की गई है। ये है सूरत-ए-हाल, ये है सिचुएशन। और इससे पिछले व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि महकमा दाखिला पंजाब पुलिस के ऑफिस से, दफ्तरों से 25 करोड़ रुपए मालियत का असलहा इस वक्त गायब है, चोरी हो गया है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये है जनाब सिचुएशन, ये है सूरत-ए-हाल जो कि इस वक्त हो रही है। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में आप देखें कि बड़े बड़े मालियाती स्कैंडल आएंगे और इमरान खान साहब के 3.25 सालों में अभी तक कोई मालियाती स्कैंडल किसी वज़ीर मुशीर के खिलाफ नहीं आ सका। और कहा जाता है कि बुशरा बीबी की कोई फ़ाइल थी, तो जनाब बुशरा बीबी की फ़ाइल थी तो फिर कहाँ गई। तो ये है मामला और ये सूरत-ए-हाल जनाब। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।